اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقسیم المرسل ویقسم المرسل الی ما یلی۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تقسیم معتبر کو بیان کرتے ہوئے کہ معتبر جو حدیثیں ہیں وہ یا صحیح ہوتی ہیں یا موثق ہوتی ہیں یا حسن ہوتی ہیں یا ضعیف ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جو تقسیمات پہلے مرحلے میں بیان کی گئی ہیں حدیث کے، اس کے پہلے والے مرحلے میں، اس میں بتایا تھا یا معتبر ہے یا مرسل ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چین میں نے آپ کو بنوائی تھی کہ حدیث یا مقطوع صدور ہے یا غیر مقطوع صدور ہے، یعنی خبر واحد ہے۔ جو مقطوع صدور ہوتی ہے وہ یا متواتر ہے یا قریب بمتواتر ہے، یعنی المقترن بما یفید القطع، ملی ہوتی ہے اس چیز سے جو قطع کے نزدیک لے جائے۔ متواتر تو نہیں ہے مگر نزدیک بمتواتر ہے۔ خوب، یہ دونوں تو حجت تھی۔ اور جو غیر مقطوع صدور یعنی خبر واحد ہے اس میں بتایا تھا یا مسند ہے یا مرسل ہے۔ مسند میں بتایا گیا پچھلے درس میں کہ یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ اب ہم آج آتے ہیں، ساتھ میں یہی بتایا گیا تھا کہ جو معتبر ہوتی ہے وہ یا صحیح ہے یا موثق ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ ضعیف وہ کہ جو عمل فقہا سے جبران ہو جائے، جس کا یعنی ہر ضعیف معتبر نہیں ہے، وہ ضعیف معتبر ہے جس پر عمل، جس کے مفہوم پر، جس کے مضمون پر علماء نے اور فقہا نے عمل کیا ہو۔ اس سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسے البتہ بہت سے علماء نہیں مانتے، من جملہ ہمارے دور کے امام الاصول آغا خوئی کبرا انجبار کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ خوب، اب جو غیر مقطوع صدور ہے اس میں دوسری قسم مسند کے ساتھ تھی مرسل۔ مسند وہ جس میں سند معصوم تک لگاتار پہنچی ہو، راوی نے سلسلہ سند کو معصوم تک پہنچایا ہو۔ مرسل بتایا گیا تھا کہ وہ روایت ہے کہ جس میں سند بیچ میں منقطع ہو جاتی ہے، پوری سند معصوم تک راویوں کی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب یہ جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، مرسل یا مرسل الثقہ ہے یا مرسل غیر الثقہ ہے۔ مرسل کبھی کبھی ایسے راوی کے ذریعے سے نقل ہوتی ہے وہ روایت جو راوی قابل اعتبار ہے، ثقہ ہے۔ تو جب راوی ثقہ ہوتا ہے تو مرسل جو ہے وہ مرسل الثقہ کہلاتی ہے۔ اگر راوی قابل اطمینان نہ ہو تو وہ مرسل یعنی حدیث مرسل غیر ثقہ کہلاتی ہے۔ اسی کو آج ہمیں دیکھنا ہے۔ فرما رہے ہیں تقسیم المرسل، مرسل کی قسمیں کہتے ہیں وَيُقَسَّمُ الْمُرْسَلُ إِلَى مَا يَلِي، تقسیم کیا جاتا ہے مرسل کو آنے والی قسموں پر۔ نمبر 1 الف، وہ کیا ہے؟ مرسل الثقہ وَهُوَ مَا يَنْسِبُهُ إِلَى الْمَعْصُوم، یا ما ينسبه یا ينسبه، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ما ينسبه شاید زیادہ بہتر ہے۔ ينسبه إلى المعصوم، راوین یا راویون تھا، حالت ضمہ میں ہے، تنوین کے ساتھ ہے، ینسبو کا فاعل ہے، لیکن یہ قازن کے طریقے سے ہے، یہ ناقص ہے نا، تو ناقص میں جب حرف اللہ گر جاتا ہے التقاء ساکنین کی صورت میں نا، تو قاضیون سے قازن ہو جاتا ہے، ویسے راویون سے راوین ہے۔ یہ ہوا ما ینسبہ الی المعصوم راوین یطمئن علماء الرجال الی انہ لا یرویہ الا عن ثقۃ۔ مرسل ثقہ وہ ہے کہ ہوا ما ینسبہ، جس کو نسبت دے، یا ینسبہ جس کی نسبت دے معصوم کی طرف، کون نسبت دے؟ وہ راوی کہ یطمئن علماء الرجال الی انہ لا یروی الا عن ثقۃ، کہ جس راوی کے بارے میں علماء رجال کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہ روایت نہیں کرتا ہے مگر ثقہ سے۔ تو جب پتہ ہے کہ زید جو ہے راوی ہے، اس نے کہا کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے اب زید جو ہے وہ بکر سے نقل کرتا ہے جو ثقہ ہے، عمر سے نقل نہیں کرتا روایت. تو جب زید خود ثقہ ہے اور نقل ثقہ سے عام طور پہ کرتا ہے، اور ایک روایت ایسی ہے جو اس نے بغیر اپنے پہلے والے راوی کا نام لیے معصوم کے حوالے سے نقل کیا ہے، تو وہ مرسل تو ہے، یعنی پوری چین نہیں پہنچائی ہے معصوم تک، مگر چونکہ وہ عام طور پہ وہ ثقہ ہی سے نقل کرتا ہے تو اس کی یہ مرسل ہمارے لیے حجت ہوگی، اس پہ عمل کیا جائے گا. خوب وَهُوَ حُجَّةٌ فِي رَأْيِ كَثِيرٍ مِّنْ عُلَمَاءِ اصول الفقہ، اور یہ مرسل ثقہ حجت ہے زیادہ تر علماء اصول فقہ کی نظر میں. خوب دوسری قسم ہے مرسل غیر ثقہ، وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی ہاں، مرسل غیر ثقہ نمبر 2 یا بے کیا ہے؟ مرسل و غیر ثقہ. وَهُوَ ما ينسبه الى المعصوم راو مجهول الحال فی کیفیت روایته. مرسل ثقہ میں یہ تھا کہ پتہ تھا کہ وہ راوی جو ہے جو نقل کر رہا معصوم سے وہ ثقہ ہے اور ثقہ لوگوں سے نقل کرتا ہے. وہ خود کیا ہے؟ ثقہ ہے، اور نقل کس سے کرتا ہے؟ ثقہ سے کرتا ہے. راوی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں علماء مطمئن ہیں کہ صرف ثقہ سے روایت نقل کرتا ہے، وہ مرسل ثقہ. لیکن یہاں مرسل غیر ثقہ میں کیا وہ ہوا وہ مرسل ہے کہ ما ینسبہ المعصوم، جس کو نسبت دے معصوم کی طرف. کون؟ راوی. ایسا راوی کہ مجہول الحال صفت ہے راوی کی کہ مجہول الحال فی کیفیت روایت ہی، کہ جو اپنی روایت کے نقل کرنے کے سلسلے میں اور اس کی کیفیت کے سلسلے مجہول الحال ہو، یعنی پتہ نہیں کہ وہ ثقہ سے نقل کر رہا ہے یا غیر ثقہ سے نقل کر رہا ہے، ثقہ سے نقل کرتا ہے غیر ثقہ سے نقل کرتا ہے، جس کا حال معلوم نہ ہو، مجہول الحال ہو جو راوی سے اعتبار سے کہ وہ کسی سے بھی نقل کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اور معصوم کے درمیان جو لوگ ہیں وہ سب راوی ہوں. تو ایسی صورت میں مرسل غیر ثقہ کہلاتی ہے. وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اور یہ روایت جو ہے وہ حجت نہیں ہے فی رائے علماء اصول الفقہ. علماء اصول کی یہاں کثیر نہیں کہا ہے، یہاں علماء اصول فقہ کا یعنی عام، یعنی اصلاً کسی کی بھی نظر میں معتبر نہیں ہے. الا مگر کب؟ الا اذا عمل بمضمونہ الفقہاء، مگر یہ کہ جیسے پچھلے درس میں بتایا گیا تھا ضعیف وہ کہ جو منجبر ہو علماء کے عمل سے، منجبر بعمل الفقہاء، ویسے یہاں پہ بھی ہے تو مرسل تو قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کے مضمون پر علماء نے عمل کیا، اس کے اعتبار سے فتویٰ دیا ہو فقہاء نے. فَيُعَدُّ حُجَّةً، پر ایسی صورت میں اسے کیا مانا جائے گا؟ حجت شمار کیا جائے گا، مگر سب کی نظر میں نہیں. فی رأی بعض علماء اصول الفقہ، علماء اصول میں سے بعض کی نظر میں. کما تقدم فی المسند الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے مسند کے بارے میں. یہ ہے مرسل، وہ ہے مسند. میں نے بتایا مسند جس کی سند پہنچائی گئی ہو معصوم تک، مرسل جس میں راوی بیچ سے غائب ہو. تو جیسے اس مسند کے بارے میں جو ضعیف تھی لیکن علماء نے عمل کیا ہو تو قابل اعتبار ہو جاتی ہے، جبران ہو جاتا ہے اس کے ضعف کا، ویسی یہ مرسل بھی ہے کہ مرسل ضعیف تو ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مضمون کے اعتبار سے فقہاء نے عمل کیا ہو، فتویٰ دیا ہو، تو پھر اس کا ضعف دور ہو جاتا ہے. وَهُنَاكَ تَقْسِيمَاتٌ اُخَرَ، یہاں اخر ہے، یہ دوسری بھی کچھ تقسیمات ہیں حدیث کی. تعود فی جوہرہا الی التقسیمات المذکورہ، اور بھی قسمیں پیش کی گئی ہیں حدیث کی. یہ جو ہم نے بتایا ہے مرسل اور ضعیف، وہ مسند، اور پھر اس کے بعد ضعیف، حسن، فلاں فلاں، یہ جو ہم نے 5-7 نام لیے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن ان سب کی بازگشت جو ہوتی ہے اسی کی طرف ہوتی ہے. جوہر حقیقت، تعود فی جوہر حقیقت میں ان کی بازگشت ہوتی ہے. تعود انہیں پلٹتے ہیں، وہ اس کی بازگشت ہوتی ہے انہی تقسیمات کی طرف جن کا ذکر کیا گیا ہے. سب کی بازگشت دری ہوتی ہے، لہٰذا ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، بس اتنا ہی آپ نے پڑھ لیا، وہی آپ کے لیے کافی ہے.
وہذہ الاقسام فی واقع در واقع یہ اقسام جو وہ کیا ہیں؟ طرائق وضعہ، طرائق ایسے طریقے ہیں، ایسے طرق ہیں، یہ اقسام کہ وضعہ العلماء کہ جن طرائق کو وضع کیا علماء نے للوثوق بصدور الخبر عن المعصوم وعدم صدورہ، کہ جس کے ذریعے سے وثوق حاصل کیا جا سکے صدور خبر عن المعصوم کا یا عدم صدور خبر عن المعصوم کا، یعنی معصوم سے یہ روایت صادر ہوئی ہے کہ صادر نہیں ہوئی ہے، چاہے صدور کے لیے وثوق اور اطمینان حاصل کرنا ہو یا عدم صدور کے لیے، کاہے سے حاصل ہوگا، کن چیزوں سے حاصل ہوگا؟ انہی طرق کے ذریعے سے، جن طرق کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. یہ طرق ہیں جو بتایا گیا نا حدیث کی قسمیں وغیرہ، یہ طرق وثوق صدور ہیں، طرق ہیں اس بات کے لیے کہ وثوق حاصل ہو، خبر معصوم صادر ہوئی ہے کہ نہیں صادر ہوئی ہے. القاعدۃ العامہ، اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد ایک عمومی قاعدہ دماغ میں رکھیے گا، کلی قاعدہ. وہ کیا ہے؟ القاعدۃ العامۃ فی دراست السند، سند کو سیکھنے، پڑھنے اور چھان بین کرنے کے سلسلے سے جو ایک قاعدہ عامہ ہے وہ یہ ہے، وہ یہ قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ اتباع الطرق التي تنتهي الى الوثوق بصدور الخبر عن المعصوم اور عدم صدورہ، کہ پیروی کرنا چاہیے ان طرق اور راستوں کی کہ جو ہمیں منتہی کرتے ہیں، یعنی لے جاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، کسی طرف لے آتے ہیں؟ الى الوثوق بصدور الخبر، اس بات کی طرف کہ وثوق حاصل ہو جائے کہ خبریں صادر ہوئی ہیں معصوم سے، اور عدم صدورہ یا صادر نہیں ہوئی ہیں. یعنی ضروری ہے کہ پیروی کی جائے ان طریقوں کی کہ جو ہمیں پہنچاتے ہیں وثوق کی طرف. اب وثوق دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، صدور خبر کا بھی وثوق اور عدم صدور خبر کا وثوق. ان طریقوں کو پہچاننا اور اس پہ عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. یہ قاعدہ عامہ ہے. الخلاصہ، اگلے پیج پہ، اگلے صفحے پہ انہوں نے وہ ایک ٹری بنا دیا ہے جس کو میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنی کاپی میں بھی آپ لکھ لیجئے، بنا لیجیے. وہ کیا ہے؟ حدیث کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ کلی طور پہ حدیث دو طریقے کی ہوتی ہے، یا مقطوع الصدور ہے یا غیر مقطوع الصدور ہے. غیر مقطوع الصدور یعنی خبر واحد بریکٹ میں لکھا ہے. مقطوع الصدور میں بتایا یا متواتر ہے یا مقترن ہے بما یفید القطع. متواتر تو قطعی ہے ہی ہے، دوسری وہ ہے کہ جو یقینی نہیں متواتر کے طریقے سے مگر اطمینان بخش ہے، قریب بے یقین ہے. ٹھیک ہے، جو ہمراہ ہے اس چیز کے کہ جو ہم کو قطع کے نزدیک کر دے، یعنی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. گویا 90% 100% تو یقین نہیں ہوتا ہے، متواتر میں ہوتا ہے، مگر ایک قسم ایسی بھی روایت کو ہوتی ہے جو تقریباً 90-95% تک لے جاتی ہے. خوب، اس کے بعد پھر جو غیر مقطوع صدور یعنی خبر واحد، وہ دو طرح کی، یہ مسند ہے یا مرسل ہے. مسند کو بتایا ہے کہ یا معتبر ہے یا غیر معتبر ہے. معتبر جو ہے وہ 4 طریقے کی، یا صحیح ہے یا موثق ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، مگر وہ ضعیف کہ جو منجبر ہو عمل فقہا سے. اور مرسل یا مرسل سے کہا یا مرسل غیر سے کہا ہے. اس چیز کو اچھی طرح انشاءاللہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اور اب میں انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ دنوں کے لیے انڈیا واپس آ رہا ہوں. ابھی انگلینڈ میں ہوں، UK میں ہوں. یہاں سے ٹائم بہت بے تکا ہے، 4.5-5 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے یہاں سے پیچھے ہیں. تو جب آپ کے یہاں کلاس کا ٹائم ہوتا ہے 10 بجتا ہے، تو یہاں صبح کے 3-4 بجتے ہوتے ہیں، تو کلاس نہیں لے پا رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے. تو اس لیے ریکارڈنگ آپ کی خدمت بھیجی جا رہی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ انڈیا میں رہیں گے. ایک ہفتہ انڈیا میں ہے تو وہاں سے آن لائن کلاس کر لیں گے، کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد آسٹریلیا جائیں گے، تو آسٹریلیا میں بھی 4-5 گھنٹے فرق ہے، میں وہ 5 گھنٹہ وہاں ہم آگے ہوں گے. تو نہ ہماری مجلس کا ٹائم ہوگا امید کرتا ہوں، نہ آپ کے ہاں ایسا ٹائم ہوگا کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہو. تو انشاءاللہ آپ کے ٹائم پہ لائیو کلاس ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.